گنگارام ہسپتال میں بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ، لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی پیرامیڈیکل سٹاف سڑکوں پر آ گئی۔ مظاہرین کا واقعے میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے لیڈی سٹاف اور خواتین مریضوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ میٹرو بس سیکیورٹی عملے کا احتجاج رنگ لے آیا، برخاست ملازمین اور نجی سیکیورٹی کمپنی کے مابین مذاکرات طے پا گئے۔ ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ مؤخر کر دیا۔ سی ای او نجی کمپنی سیکیورٹی نے ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی۔ ہم نے احتجاج کیا تھا، انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ 1.5 ماہ کی سیلری ہم آپ کو پیر والے دن آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ وہ ہماری 24 آ رہی ہے، جو ہماری سیلری 32,000 روپیہ تھی۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے ہماری سیلری پوری دی جائے۔ مریم نواز ایک دفعہ آ کے ہماری ریکویسٹ سنیں۔ محکمہ ریلوے کی آؤٹ سورسنگ ملازمین پر بھاری پڑنے لگی۔ ریلوے کا ٹی ایل اے سٹاف کو 50% کم کرنے کا فیصلہ۔ ملازمین کا کہنا ہے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں، ہمیں مستقل کرنے کے بجائے نکالا جا رہا ہے، حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سازش کے تحت اس محکمے کو دوبارہ وہ اسی حالات میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو 18-20 ارب اس کی آمدنی تھی، کیونکہ ریلوے کے اندر ٹی ایل اے سٹاف اس وقت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 88 ارب روپیہ جو کمایا ہے اس میں بہت بڑا حصہ ٹی ایل اے سٹاف کا بھی ہے۔ اگر اس کو آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو ریلوے کو آپ دوبارہ اسی کنویں میں، اندھے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر جی یہ سراسر زیادتی ہے، ریلوے سے نکالنے کی وجہ بتائیں کہ ہم نے ریلوے میں 15 سال صفائی کی ہے، تو ہمیں یہ اس کا جو اضافی چارج مل رہا ہے۔ ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے۔ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ 2 ماہ کے لیے بجلی سستی کرنا کیسے بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ کرپشن کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالنا بے وقوفی ہے، ایسی بے جا تنقید پر افسوس ہوتا ہے۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر مریم نواز کا نام لیے بغیر وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب، کہا باقی صوبے بھی ایسا کر لیں۔ ادھر ایوان وزیر اعلیٰ میں میٹرک میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب، مریم نواز نے طلباء اور اساتذہ میں انعامات تقسیم کیے۔ سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو وہاں بھی ریلیف دیتے، مریم نواز نے صوبائی فنڈ سے بلوں میں ریلیف دے دیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں۔ پنجاب میں عوام کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کا ویژن، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کورٹ فیس میں نمایاں کمی، کورٹ فیس 500 روپے فی پیج کاپی 10 روپے کر دی گئی، 10,000 روپے سے کم ویلیو پر کیسز میں کورٹ فیس 10 روپے ہوگی۔ اب ہوگا ہنرمند اسیر پروگرام کے تحت تربیت کا آغاز، وزیر اعلیٰ کے جیل ریفارمز ویژن کے تحت مثالی اقدام، جیلوں میں نوعمر اسیران کی ٹیکنیکل تربیت شروع کر دی، ہر ماہ لاکھوں روپے کی بچت کے ساتھ قیدیوں کو مفید شہری بنانے میں مدد ملے گی۔ پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں کی مناسبت سے پارلیمانی کمیٹی کا اعلان، پارلیمانی کمیٹی محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ کمیٹی میں صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ، ایم پی رحیلہ خادم حسین سمیت ممبر شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر صنعت و تجارت سے تاجکستان کے سفیر کی قیادت میں سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات، 2 طرفہ تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چوہدری شافق حسین نے کہا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع اور سازگار ماحول موجود ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی یو ایس کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکن سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات میں بہتری پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی اور 2 طرفہ امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر صحت نے پنجاب کی ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سبزہ زار میں اسٹیج اداکارہ فیروزہ علی کی گاڑی پر فائرنگ، فیروزہ علی محفوظ، گاڑی میں سوار کوریوگرافر توصیف گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔
طب امداد کے لیے گنگا رام ہسپتال منتقل، ملزم موقع سے فرار، پولیس کی تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری۔ ایف آئی اے میں مشکوک بینک ٹرانزیکشنز اور منی لانڈرنگ کا کیس، چوہدری پرویز الہی حاضری کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے زہرا الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ ٹرائل کی کارروائی 19 ستمبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت میں چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز ریفرنس کی سماعت، سابق اسپیکر سفتین خان حاضری کے لیے پیش ہوئے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر 2 شریک ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے۔ سماعت 10 ستمبر تک ملتوی۔ نو مئی کے 2 کیسز، لاہور ہائی کورٹ نے حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانت 2 ستمبر تک منظور کر لی۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ پی ٹی آئی رہنما کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت، جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عدیل بھٹی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت، عدالت نے سی پی او گجرانوالہ کو عدیل بھٹی کی بازیابی کے لیے 29 اگست تک مہلت دے دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے عطاء الرحمان کے بیٹے کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ کا مبینہ پولیس مقابلوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ، دوران حراست شہری پر تشدد یا مبینہ پولیس مقابلوں کے خلاف شکایت پر ایف آئی اے تحقیقات کا پابند ہوگا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 19 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ لیسکو کا ناقص کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کے خلاف ایکشن، ریکوری پوری نہ کرنے پر اسسٹنٹ لائن مین محسن رضا کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ لائن مین عمران حسین، سیمیول پرویز اور منصور احمد کی 2 سال کے لیے 2 درجہ تنزلی کر دی گئی۔ لیسکو کی انسداد بجلی چوری مہم تیز، 24 گھنٹے میں 406 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 149 کے خلاف مقدمات درج، 15 کو گرفتار کر لیا، 1,20,85,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ شہر میں مونسون کی بارشیں زونوں پر، مختلف علاقوں میں پانی سے بھرے بادل جم کر برسے۔ گلبرگ، جیل روڈ، مال روڈ، کینال روڈ اور اسرا میں تیز بارش، محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارش کی پیشگوئی۔ ڈینگی کیسز میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا، 24 گھنٹے میں مزید 2 نئے مریض سامنے آ گئے، دونوں مریضوں کا تعلق لاہور اور راولپنڈی سے ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں 28 اور رواں سال اب تک 269 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ شہریوں کو منکی پاکس سے بچانے کے لیے محکمہ صحت پرعزم، جنرل ہسپتال میں 8 بیڈ پر مشتمل آئسولیشن وارڈ قائم کر لیا گیا۔ مریضوں کے لیے عملہ 24 گھنٹے موجود رہے گا۔ مشتبہ مریضوں کو ایئرپورٹ سے سیدھا جنرل ہسپتال لے جایا جائے گا۔ ایم ڈی واسطہ کے نکاسیاب آپریشن کی مانیٹرنگ کے لیے شہر کے دورے، غفران احمد نے ظہور الہی روڈ اور جی بلاک ڈسپوزل اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ ایم ڈی واسطہ غفران احمد کی فیلڈ میں موجود ٹیموں کو تمام روڈز فوری کلیئر کرنے کی ہدایت۔ کوڑے کی غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، رواں ماہ 15,000 سے زائد مقامات کی انسپیکشن کی گئی، 297 چالان، 8 لاکھ روپے کے جرمانے، 38 مقدمات درج۔ سڑکوں پر کوڑا پھیلانے پر 1340 افراد کو نوٹسز جاری۔ پنجاب کو صاف ستھرا رکھنے کا مشن، صفائی نظام کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق شہر کو آؤٹ سورس کرنے سے متعلق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ورکنگ شروع کر دی۔ پنجاب کی 8 ڈویژن میں صفائی نظام جلد آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ محکمہ ماحولیات کا پلاسٹک بیگز کے خلاف ایکشن، 5 جون سے اب تک کی کارروائیوں کی رپورٹ جاری، 44,323 انسپیکشن، 23,372 کلو پلاسٹک بیگز ضبط کر لیے، خلاف ورزی پر 11,67,500 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔
रेस कोर्स बाग में दूसरी बड़ी कमर्शियल नर्सरी बनाई जाएगी। PHA का मुख्तलिफ मकामात पर कमर्शियल नर्सरीज के क़याम का मंसूबा। जलानी बाग नर्सरी में फैंसी, नायाब और महंगे पौधों की शजरकारी की जाएगी। PHA ने तामीराती काम का आगाज कर दिया। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, गरीब आवाम के लिए परेशानियाँ। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त। अदरक 610, लहसुन 480, मटर 310 और बैंगन 220 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 400, अंगूर 370 और अनार 240 रुपए किलो में दस्तयाब। UC 25 में झुग्गियां जोधा कॉलोनी मसाइल से दो चार। इलाके में बिजली, गैस और सीवरेज के मसाइल की भरमार। सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह लगे कूड़े के अंबार। मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए आप, गंदगी कितनी है और यहाँ पे डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा है। और गलियाँ देख लें आप, कच्ची हैं। और यहाँ से जो हमारे MNA MP है नून लीग के, वो यहाँ से जीत के गए हैं। तो हमसे वादे करके गए थे जी आपकी ये सड़कें बनाएंगे, ये गंदगी उठाएंगे। तो आपके सामने है ना, ये उन्होंने सड़कें बनाई हैं ना उन्होंने गंदगी उठाई है। एप्लीकेशन भी दी है, हुकूमत को भी बताया था। पहले नदीम सरवर को बताया था, बाद में बाट गजाली आया है, अलीम खां आया है। कब्रस्तान बनेगा, ग्राउंड बनेगी, बच्चों के स्कूल बनेगा, ग्राउंड बनेगी, बाज़ार पके होंगे। कुछ भी नहीं किया। बल्दिया उस्मा लाहौर तजावुज़ात के माफिया के लिए खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी तमाम जोन्स में रेगुलेशन विंग के स्क्वाड्स का ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटर MCL सैयद मूसा रजा का कहना था कि शालामार, रावी, अलामा इकबाल और निश्तर जोन में इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयाँ की गईं। 195 से ज़ायद तजावुज़ात का सामान जब्त कर लिया गया। खबरदार, होशियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बचना नामुमकिन हो गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब कोई बच नहीं सकेगा। हेलमेट टैंकी पर रखने और बाजू में लटकाने पर भी चालान। सिस्टम से 99,120 खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई। पंजाब पुलिस में तरक्कियों के लिए अहम फैसला। IG पंजाब का 3500 खाली सीटों पर तरक्की देने के लिए वर्किंग तेज करने का हुक्म। IG पंजाब के मुताबिक कांस्टेबल से SP रैंक तक खाली सीटों पर रवां साल तरक्की दी जाएगी। IG पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पेश करदा मसाइल पर हल के अहकाम दिए। उधर मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम के लिए रिकॉर्ड वज़ाइफ का इजरा। तर्जुमान के मुताबिक मेडिकल डिग्री प्रोग्राम्स के 270 तलबा को 9 करोड़ 63 लाख रुपए जारी किए गए। PMS सिंध के अफसरान का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का मुतालियाती दौरा। तरक्याती मनसूबों, मालियाती निज़ाम, तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान से भी मुलाकात की। भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का क्रैकडाउन। गुज़श्ता हफ्ते में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 170 भिखारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चेयरपर्सन CPB सारा अहमद ने कहा, भिखारी माफिया के खात्मे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेंगे।